نحمدك يا مجيب النسائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. احباب دیوکار ہفتہ وار ہمارا درس قرآن، آج کے درس کا جو موضوع ہے قربانی کے مسائل کے متعلقہ میں سے قربانی کن کن شرائط کے ساتھ بندے پہ واجب ہوتی ہے، یا سادہ لفظوں میں کہیں کس مسلمان پہ لازم ہوتی ہے، اور قربانی کا وقت کیا ہے۔ نمبر 3، کیسا عیب ہو تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی عیب کی وجہ سے۔ یہ قربانی کے مسائل پہ ہماری پہلی قسط ہے، اس میں یہ 3 مسائل آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک قربانی کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت یا مستحب؟ قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی واجب ہوتی ہے اپنے حکم کے اعتبار سے۔ جس طرح نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض عین، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فصلی اے محبوب آپ نماز پڑھیں لربک اپنے رب کے لیے، وانحر، یہ وانحر جو ہے ناحر ینحر سے امر کا صیغہ ہے، اور قرآن میں جب امر مطلق آئے تو احناف کے ہاں وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ کہ وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ تو ادھر کیونکہ امر کا صیغہ ہے، اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ قربانی اگر وہ شرائط پائے جائیں، اپنی شرائط کے ساتھ اگر فقط قربانی کا حکم لینا ہے تو کس درجے میں ہے؟ واجب۔ قربانی کیا ہے؟ اونچی بولے، قربانی کا حکم کیا ہے؟ واجب۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، گویا 3 دن اور 2 راتیں، 3 دن اور 2 راتیں، گو رات کے وقت قربانی کرنے کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا ہے، مکروہ لکھا ہے، لیکن کوئی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اور یاد رہے، یہ میں نے پہلے اس لیے عرض کیا ہے کہ قربانی کیسے واجب ہوتی ہے، جہاں بہت ساری باتیں وہاں کس کا جاننا بھی ضروری تھا۔ جو شرائط قربانی کے وجوب کے لیے اسلام نے ذکر کیے ہیں، ان شرائط کا ان 3 دنوں اور 2 راتوں کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کا دن، اسی طرح جو درمیان میں 2 راتیں، یہ 2 راتیں، 3 دن اور 2 راتوں میں جن شرائط کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس بندے کے اندر اس ٹائم کے اندر یہ شرائط پائی جائے گی، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، اس بندے پہ قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اس لیے وقت کی قربانی کا جاننا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ہم جو شرائط پڑھنے جا رہے ہیں ان کی صحیح سمجھ نہیں آ سکے گی۔ جب ایک
اس کا حصہ ایک جز نہیں آئے گا تو بھائی ہم مسئلہ پورا سمجھنے میں ناکام ہو گئے، پورا مسئلہ سمجھنے میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ ایک ضروری شک بھی بندے کو آتی ہو۔ اب یہی پتہ نہ ہو کہ چلو یہ پتہ چل گیا اتنے پیسے میں اتنا سونا ہو، اتنا چاندی، اتنا سامان تجارت ہو، اتنا فلاں چیز ہو، اتنی فلاں، تو قربانی واجب ہے۔ یہی پتہ کہ میں یہ ہوں کافر تو واجب ہوتی ہے، تو مسئلہ وہیں کا ہی رہا۔ اس لیے اس وقت کا یاد کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے شرائط میں سے پہلی شرط کس اعتبار سے کہ جس بندے میں یہ شرائط پائی جائے گی اس پہ قربانی شرط واجب ہو جائے گی، اس پر قربانی شرط کیا ہو گئی؟ اور یاد رہے ایسی صورت بھی بنتی ہے اسلام میں، ایک گھر کے 10 افراد ہیں اور 10 قربانی ہی لازم ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی اسلام میں صورت ممکن ہے۔ اور ایک گھر میں 20 افراد رہتے ہیں، کسی ایک میں بھی قربانی لازم نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بھی صورت اسلام نے ہی ادا کی ہے۔ کیونکہ اسلام ہر معاملے میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے ماننے والوں کی رعایت کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کی کیا کرتا ہے؟ ہمارا دین اسلام ایسا ہے، کسی بھی شعبے میں جائیں، دین اسلام کے جتنے شعبے ہیں، کسی جگہ بھی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں پر زیادتی اور ظلم سے کام نہیں لیا، ہمیشہ انصاف سے کام لیا گیا۔ اگر کوئی صحیح عقل کے ساتھ اس کو ناپ لے، کوئی ہے جاہل ہٹ دھرم ہے، دین کو دشمن ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی شرط ہے جس بندے پہ قربانی لازم آئے گی اس بندے کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ قربانی کے لازم ہونے کے لیے کہ کس کس کے لازم آئے گی اور کیا کیا شرائط ہیں۔ فَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط ہے قربانی کس سے واجب ہوتی ہے کہ اس بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس بندے کا مسلمان ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، کیوں؟ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، کیونکہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہوتا، کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو بندہ کہے کہ تو بھی فلاں عبادت کر۔ لہذا پہلی شرط کیا ٹھہری کہ اس بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دیہانتی تعالیٰ یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے، یہ شرط دیہانتی تعالیٰ ہم پہلی شرط کو یار میرے اندر بھی ہے، آپ سب بھائیوں کے اندر ہے، اور پورے ورلڈ میں جہاں تک میرے مسلمان بہن بھائی اس بات کو سنیں گے ان تمام میں یہ پہلی شرط پائی جاتی ہے، کیونکہ الحمدللہ علی لسانی ہم پکے مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ یاد رہے یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، اپنے مسلمان ہونے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ مسلمان ہی کیسا ہے۔ بندہ اپنے آپ میں ہمیشہ یقین کامل کے ساتھ یہی رکھے کہ بحمدِ تعالیٰ میں پکا مسلمان ہوں، میں کیا ہوں؟ یہ نہ کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر تو نہیں ہوگا ظاہر۔ تو کہاں نے لکھا نہیں کہہ رہا، محققین نے لکھا ہے، علم کلام کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان میں شک اور تردد نہیں بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ بحمدِ تعالیٰ اللہ کی عطا سے، سرکار علیہ السلام کے فیضان سے میں پکا مسلمان ہوں، یہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ ہم سب میں پایا جا رہا ہے۔ دوسری شرط ہے وَمِنْهَا الْحُرِّيَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَعْزُونًا فِي التِّجَارَةِ۔ اس قربانی کے وجود کے لیے دوسری شرط ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ بندہ آزاد بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یہ مسئلہ شاید کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں ہیں ہی سارے آزاد۔ یہاں آزاد سے مراد وہ آوارہ قسم کے لوگ نہیں ہیں، بندہ کہ یہ تو یار بڑا آوارہ آزاد قسم کا بندہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اسلام میں غلام اور آزاد والی بات ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو بھی مالک ہوتا ہے، جس طرح یہ دیکھیں یہ موبائل میرے پاس ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ کیمرہ میرے پاس ہے، میں ان تینوں چیزوں کا بحمدِ تعالیٰ مالک ہوں، ان تینوں چیزوں کا اللہ کی عطا سے کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ اسی طرح اب میں ان چیزوں میں سے جس کو چاہوں بیچ سکتا ہوں، جس کو چاہوں کسی کو گفٹ اور تحفہ دے سکتا ہوں۔ تو غلام کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، مرد ہو تو ہمارے جیسا ہوگا، عورت ہو تو عورتوں جیسی ہوگی، عورت ہوگی تو لونڈی ہوگی، مرد ہوگا تو غلام ہوگا۔
لیکن اس کو اس کا مالک اسی طرح بیچ سکتا ہے جس طرح ہم گائے بھینس اور بکری کو بیچ سکتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں پورے والوں نے غلام اور لونڈی کا وجود پایا۔ بالکل وہ لوگ غلط ہیں، باطل قسم کا عقیدہ اور نظریہ ان کا، جو اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے عورتوں کو رکھتے ہیں، نوکرانیوں کو، اور وہ دین سے دور وہ بے حس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لونڈیاں ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغیر نکاح کے ان کو ایسے استعمال کرتے ہیں جس طرح کے بندہ بیوی کو استعمال کرتا ہے۔ یہ خالصتاً زنا ہے، یہ خالصتاً کیا ہے؟ زنا ہے۔ یہ لوگوں کی قرآن و سنت سے دوری کی علامت ہے۔ ہمارے اس زمانے میں پورے وقت کے اندر کسی جگہ بھی نہ کوئی غلام کا وجود ہے اور نہ ہی کسی لونڈی کا وجود پایا جاتا ہے۔ دوسری شرط آزاد ہونا، وہ بھی بحمد تعالیٰ تمام مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ فی زماننا، ہم اپنے زمانے کے پاس بات ہے، ہمارے زمانے میں تمام مسلمان آزاد ہی آزاد ہیں۔ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط وَمِنْهَا الْإِقَامَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ، تیسری شرط ہے قربانی کے وجوب کے لیے بندہ مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ مقیم بھی ہو۔ وہ کیا ہو؟ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جبکہ چوتھی شرط، اور جو سب سے زیادہ مشکل ہے اس زمانے میں جس کا پہچاننا، اور اسی لیے جو ہمارا سب سے زیادہ کلام ہے، وَمِنْهَا الْغِنَىٰ، چوتھی شرط ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ کیونکہ لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من وجد ساعة فلیضح، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں وسعت ہو، من وجد ساعة، جس بندے میں وسعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، فلیضح، اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ سرکار ذی وقار علیہ السلام کا یہ فرمان یا نشان ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان صاحب نصاب نہ ہو، وہ ہم عرض کرتے ہیں کہ قربانی میں صاحب نصاب کیسے بنتا ہے بندہ؟ جب تک کوئی مسلمان صاحب نصاب نہ ہو اس پہ شرم قربانی لازم ہوتی۔ کون سی قربانی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ قربانی کہ سرکار علیہ وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے پر وسعت بھی ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، اور وہ قربانی نہ کرے، سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں تفہیم حدیث، جس بندے پر شریعت کی روشنی میں قربانی واجب ہو رہی ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان میری مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ سرکار اتنا ناراض ہو، فرمایا وہ میری مسجد میں نماز ہی نہ پڑھنے آئے۔ جس پر اللہ کی طرف سے اتنی وسعت ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہو، اور وہ پھر بخل کی وجہ سے، ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز لازم ہو جائے اور وہ بھی مالی پیسوں کا معاملہ ہو اور بندہ نہ کرے تو بخیل ہی ہوگا، اور کون ہوگا؟ سخی ہوتا تو لازمی کرتا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا تو لازمی کرتا، شریعت کی تابعداری کرنے والا ہوتا تو لازمی رب کا حکم مانتا۔ یہ بخیل ہے، نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، اس وجہ سے اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ اب غور کریں، ایک مسئلہ اور بھی اس کے ذمن میں عرض کروں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے چیزیں، کیسی چیز ہو، کیا کیا ہو تو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا وہ اور بات ہے، قربانی، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ نہ لینے کے لیے جو نصاب ہے یہ تینوں کے لیے یکساں ایک جیسا ہے۔ ایک بات اور ہے، ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے، جو کیا ہے، اس کے پاس تقریباً 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے، یا 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، یا 50 تولے سونے کا مالک ہے، یا اس کی دکان تجارت کی ہے جو اس کو وراثت میں کسی طرح ملی ہے نابالغ، جو کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بچے پر قربانی لازم نہیں ہوتی، ظاہر و روائی یہی ہے، بچے پر قربانی لازم نہ اس کے اپنے پیسوں سے اس پہ لازم ہے، نہ اس کے والد پر والد کے پیسوں کی وجہ سے لازم ہے۔ ہاں
فوقہ نے یہ کہا جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنے تمام گھر والوں کی قربانی کرے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ بہت، لیکن واجب نہیں، واجب ہو بندہ نہ کرے تب گناہ گار ہوتا ہے، جب واجب نہ ہو بندہ نہ کرے کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ اب آ جائیں اس طرف کہ وہ غنا ہے کیا۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، 52.5 تولے چاندی، کتنی چاندی کہیے گا، اس کا جتنا اس دن، کس دن، ایام نحر، 3 دن اور 2 راتوں میں جو اس کا ریٹ ہوگا 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنا کر اگر اتنی مالیت کی کوئی ایسی چیز مسلمان کی ملک میں موجود ہو جو مسلمان کی ضروریات زندگی میں شریعت نے شمار کی نہ ہو، ایسے بندے پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال میں نے پیش کی ہے، تفہیم عرض کروں گا، پہلے اصول سمجھ لیں۔ کتنے تولے کا اعتبار ہے یہاں، 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت کون سی لینی ہے، پچھلے سال والی، آج والی نہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، کیونکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے وقت جو شریعت نے یہ دیا ہے، ان دنوں میں جو اس کی قیمت ہو، فرض کیا 1000 پہ تولا ہو، ہم فرض کرتے ہیں، ہے نہیں ابھی، ہے نہیں، ہم فرض کرتے ہو، آپ کو مثال دے رہے ہیں، فی تولا قیمت کتنی ہو، 1000 پہ، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنی، 52,500، سادہ سا مسئلہ۔ اب جس مسلمان کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی قیمت یہ ہم نے جو قیمت فرض کی ہے دیکھیں گے تو اسی دن قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج کل کم ہے، 1000 روپے سے کم ہے تولے کی چاندی کی قیمت، تو کم ہوگی تو کم بنا لیں گے۔ نصاب ہم نے کیسے تیار کرنا ہے، 52.5 تولے چاندی کی موجودہ ریٹ کے پاس سے قیمت نکال لیں، اس قیمت کی کوئی چیز جو بندے کی حاجت اصلیہ میں آتی، یہاں نام ہی ہونا بھی کوئی شرط نہیں، حاجت اصلیہ میں نہ آتی ہو اس پہ قربانی لازم۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ایک مسلمان ہے جس کے گھر میں ایک ٹیلی ویژن موجود ہے، جس کے گھر میں کیا موجود ہے، جس کی قیمت ہے 55,000 روپے، قیمت کیا ہے، اس پہ قربانی لازم ہوگی کہ نہ ہوگی، لازم ہو گئی ہے، کیوں تردد کرتے ہیں، ہم تو وہ کہا کہ بتائے اصولوں میں ہی کلام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز، کیا فرمایا، ہر وہ چیز کہ جو حاجت اصلیہ میں نہ آتی ہو، ضروریات زندگیہ میں نہ آتی ہو، اور اس کی قیمت کتنی ہو جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے، تو اس بندے پہ قربانی واجب، اس بندے پہ قربانی۔ اب بتائیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے 50,000، فرض کی ہم نے مثال، اور ٹیلی ویژن کتنے کا پڑا، اونچی تو بولے ہیں، تو پھر لازم آئی کہ نہ آئی، آپ کہیں گے وہ تو ضروریات زندگی ہے، کس جاہل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ٹیلی ویژن اب ضروریات زندگی بن رہے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے، ٹیلی ویژن حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، ٹیلی ویژن ضروریات زندگی میں اسلام میں شمار ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس کمپیوٹر پڑا جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے، میں وہ مثالیں چھوڑ رہا ہوں جو یہاں ہوتی ہیں، یہاں سے البتہ میں نے اصول دیا ہے، انہوں نے کیا اصول دیا، بدائع الصنائع نے، او شیء تبلغ قیمتہ ذالک سوى مسکنہ، ایسی چیز کا مالک ہو، شیء نکرہ ہے، کوئی ایسی چیز جو حاجت اصلیہ میں آتی نہ ہو، تبلغ پہنچتی ہو، قیمت ہو، اس چیز کی قیمت ذالک 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، ایسے مسلمان پہ قربانی لازم، ایسے مسلمان پہ قربانی۔ یہ اصول میں نے بدائع الصنائع سے لیا، یہ اصول فتاوی عالمگیری میں موجود، یہی اصول فتاوی قاضی خانوی میں موجود ہے، یہی اصول